وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي الله فإنه لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي فإنه لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب احباب دل سے محبت سے اخلاص سے ادب سے ایک دفعہ درود شریف پڑھو، اللہ کی رحمتیں برس پڑیں گی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم. میں شکر گزار ہوں اپنے محترم محتشم بھائی جناب عطا اللہ صاحب کا کہ مجھے انہوں نے اس عظیم الشان اجتماع میں دین کی بات کرنے کے لیے دعوت دی. اس سے قبل بھی وہ ہمیں لیا اور مضافات میں کئی سارے اجتماعات میں شرکت کی دعوت دے چکے ہیں، ہم حاضر بھی ہوئے. ہمارے مرشد پاک شیخ المشائخ حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت رحمت اللہ علیہ جو ابھی مئی کے مہینہ میں اللہ کے پاس پہنچے، یہ ان کے جان فدا جان نثار عقیدت مند مریدین میں سے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی اس نوعیت کی اور ان کے رفقا کی سب مساعی کو قبول فرمائیں. ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اس مرتبہ دوہری بہار آئی ہوئی ہے. ایک تو ربیع الاول کی بہار ہے، دو موقعوں پر تمام مسلمانوں کا جتنا بھی ایمان و عمل مرجھا چکا ہو کھل اٹھتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے. ایک جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور دوسرا جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے. ایمان و عمل کے جھونکے نہ لینے والوں کو بھی جھونکے لگ جاتے ہیں، رحمت بھری ہوائیں ان کو بھی چھو جاتی ہیں. کسی نہ کسی طور اللہ سے تعلق اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دو اس مجلس میں اور خصوصاً میری گفتگو میں جب بھی آقا کا نام آئے تو سب کیا بولیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام کی رحمتوں کے جھونکے بہرحال نصیب ہو جاتے ہیں. اور ماشاء اللہ اس مرتبہ ربیع الاول میں ستمبر کا مہینہ بھی آ گیا اور یہ بہترین اور حسین خوبصورت امتزاج ہوا، اس لیے کہ اہالیان پاکستان کہ ایماندار مسلمانوں کو بھی ستمبر کبھی نہیں بھول سکتا اور دشمنان پیغمبر اہالیان قادیان کو بھی ستمبر کبھی نہیں بھول سکتا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا کہیں.
یہ ستمبر جب آتا ہے تو ان پر ایک ستم گر بن کر کے ٹوٹتا ہے. اور ماشاء اللہ اس مرتبہ تو 1974 7 ستمبر کو آقائے پر نور حضور ختم الرسل امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے نہیں بولا میرے ساتھ، سب بولیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نبوت اور ختم نبوت پر ایک ایسا قانونی پہرا قائم ہوا تھا کہ اس سال 7 ستمبر کو اس کے 50 سال مکمل ہوئے. قربان جائیں مسلمانان پاکستان کی ایمانی غیرت پر آقا حضور ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، فدائیت، نثاریت، جان نثاریت پر کہ نہ صرف انہوں نے اپنے لہو سے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا قانون پاس کروا لیا تھا، بلکہ ان 50 سالوں میں جب جب جو نئی حکومت آئی ان کے بیرونی آقاؤں نے ان کو یہ ایجنڈا دیا کہ کسی طرح اسی قانون کو تو بدل جاؤ، کسی طرح اس میں تو ہیرا پھیری کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. ایک نہیں کروڑوں بار امت کے اولیاء، علماء سمیت پاکستان کے سچے مسلمانوں کو صد سلام. جب بھی چور چکار ڈاکو ڈاکہ زنی نقب پر تلے، ادھر مسلمان سر بکف ہو کر کفن سر پہ باندھ کے میدان میں اتر آئے. یہ ابھی پرسوں 7 ستمبر کو ہفتے والے دن مینار پاکستان کے اس گراؤنڈ نے، لاہور کی سرزمین نے شمع رسالت کے پروانوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا. لاہور کی سرزمین پر عشاق رسالت کا اس سے پہلے اجتماع نہیں ہوا. اور میں ساتھیوں کو کہہ رہا تھا پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرنے کے ارادے سے اس گراؤنڈ میں دنیا آتی ہے، سال بھر آتی ہے، دن رات آتی ہے، وہاں نہ جانے کیا کیا گناہ کر کے مسلمان وہاں سے جاتے ہیں. خدا نے ان نبی کے جانثاروں کے مبارک قدموں سے اس میدان کو بھی پاک کر دیا، ایک دفعہ دھل گیا. میرے محترم دوستو، دو چیزیں امت کی وحدت کا ذریعہ ہیں. ایک حضور ختم الانبیاء امام الانبیاء سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات، اور دوسرا اہل ایمان کو ملا ہوا عظیم الشان دستور جس کو ہم کہتے ہیں قرآن. امت کی تفریق و انتشار میں بیرونی طاقتیں
اسلام دشمن قوتیں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلین ڈالر سے آگے بڑھ کر خرچ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن کی عظمت کی بات آتی ہے، دنیا میں کہیں قرآن کریم کی توہین ہو جائے یا خدا نہ خواستہ حضور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر کوئی آنچ یا حرف آنے لگے، وہ سارے مسلمان جو انگلیوں کی طرح بکھرے نظر آتے ہیں مکہ بن کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دین دشمن قوتوں کے سارے عزائم خاک اور پسپا ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں اتنے پیسے خرچ کیے تھے، یہ تو پھر ایک ہوئے کھڑے، پھر ایک چھتری تلے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور دو عقیدے اللہ نے ہمیں ایسے دیے ہیں، ایک ایمان بچانے کا عقیدہ ہے، بلکہ ایمان سے بڑھ کر اسلام اور شعائر اسلام بچانے کا ذریعہ ہے، اور دوسرا عقیدہ ایمان بڑھانے کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عجیب بات ہے کہ دونوں عقیدے آقا علیہ السلام کی پاک ذات سے ہی متعلق ہیں، انہی کے تعلق سے ہمارا ایمان بچے گا بھی بڑھے گا بھی۔ اور پہلا عقیدہ ان میں سے ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ سارے بولو کیا عقیدہ ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ یہ اتنا اہم اور عظیم الشان عقیدہ ہے، خدا نہ خواستہ کہیں کسی سے کسی خطے اور کسی جگہ میں یہ ہل جائے تو یاد رکھو پھر مکہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، کعبہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، قرآن بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، سنت شکلیں بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گی، یہ امامے اور پگڑیاں، یہ مبارک علماء کی شکلیں یہ بھی بدل جائیں گی، یہ مسلمانوں کے پیشانیوں پر سجدوں کے نور، یہ تبلیغی جماعت کی محنت، یہ مدارس دینیہ کی محنت، یہ قال اللہ قال الرسول کی محنت، اللہ اللہ کی ضربیں، بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے، ماں بہنوں کے برقعے، حیا اور عزت و غیرت، فتح اور جہاد، غلبہ اور اسلام، سب اپنی جگہ سے ہل جائے گا، سب ہل جائے گا۔ اس لیے کہ نبوت نہیں بدلتی، یہ سب بدلتا ہے۔ نیا نبی سابقین میں جب آئے پہلے سے تبدیلی آئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو لے کے آئے، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، کتاب بدل گئی، عبادات کے طریقے بدل گئے، کئی سختیاں نرمیوں میں بدل گئیں، کئی نرمیاں سختیوں میں بدل گئیں،
عقائد کی تبدیلیاں آ گئیں، عبادت کے رخ بدلے، کتاب بدلی، طریقے بدلے، عقیدتیں بدلی، ارے سب بدلا۔ ہم جیسے یہود و نصارہ سے عقائد و اعمال کا شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات یہ ہیں کہ تمہیں یہود و نصارہ کی ادا اپنانا، ان کی سی شکل بنانا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح یہودیوں اور نصرانیوں کی بھی آپس میں شکلیں کو نہیں ملتی، ان کے عمل و عقیدے آپس میں بھی نہیں ملتے۔ بھلے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نبی کے پیروکار ہیں، اور اسلام کا نقطہ نظر ہے دونوں پیغمبر سچے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہوئی ہے، اور حضور امام الانبیاء خاتم الانبیاء، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت منسوخ ہوئی۔ نبوت تو نہ کہوں منسوخ ہوئی، ان کی نبوی تعلیمات پر عمل منسوخ ہوا ہے۔ نبوت تو باقی، ہم ان کے نبیوں نے قائل ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا پیغمبر مانیں، ان کو زندہ بھی مانیں، یہ بھی مانیں کہ وہ آسمان پر زندہ ہے، قرب قیامت تشریف لے آئیں گے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن ان کی تعلیمات سب منسوخ ہیں، حتیٰ کہ جب وہ تشریف لائیں گے، دین محمدی کی پیروکاری کریں گے، ان پر جو اترا تھا دین، اس کے مطابق نماز نہیں پڑھیں گے، اس کے مطابق روزہ نہیں رکھیں گے، اس کے مطابق حج نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کی نبوت پر، ان کی نبوی تعلیمات پر عمل کرنے کا وقت آقا علیہ السلام کے آنے سے ختم ہو چکا، ختم ہو چکا۔ وہ لطیفہ ابھی ایسے میرے ذہن میں آ گیا، کراچی سے بیٹھا تو قادیانی تھا، ان کا کوئی مربی اور مبلغ تھا، تو کسی کے مسلمان ہی ہیں ماشاءاللہ، یہاں تو عمل کے کمزور بھلے ہوں مسلمان، لیکن الحمدللہ عقیدہ کے اعتبار سے مسلمان ابھی تک بھی بہت پکے ہیں۔ تو دعوت دینی شروع کر دی کہ ایک مرزا تھا، وہ قادیان میں پیدا ہوا، یوں تھا، وہ نبی ہو گیا، اس کی یہ تعلیمات ہیں، یہ اچھے اس کے کام ہیں۔ یہ سچا واقعہ ہے، کہانی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں، انہوں نے ہمیں سنایا۔ تو سکھر تک کہیں پہنچا تو اس نے کہا اب بڑی محنت ہو گئی ہے، جائزہ تو لوں کہ مرزے پر کچھ ایمان، کچھ ترتیب قائم ہوئی، کوئی تھرمامیٹر تو لگاؤں۔ تو اس نے کہا پھر کیا خیال ہے آپ کا ہمارے حضور کے بارے میں؟ اس مجمع اور اس منبر کی شان کے مطابق وہ گالی نہیں ہے کہ میں وہ گالی یہاں ادا کروں، بڑی 18 من کی گالی ہے نا۔ اس نے کہا یار لوگ جو ہے نا یہ بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں، یہ سچے پیغمبر کی نہیں مانتے، اس حرامی مرزے کی کہاں مانیں گے یار؟ تم عجیب لوگ ہو یار، تم اس کی بات ہمیں سمجھا رہے ہو۔ تو امام الانبیاء خاتم الانبیاء سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب جہاں یہ طے ہو گیا کہ پچھلے جتنے انبیاء کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا اب جائز نہیں رہا، وہیں یہ طے ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی
نام نہاد ذلی بروزی اصلی نقلی کسی نوعیت کا کوئی نبی سارے بولو نہیں آ سکتا، سارے بولو نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا، قیامت کی صبح تک اور نبی بن کر کے نہیں آئے گا۔ آج ہی صحیح بخاری کے میں نے مغازی ختم کیے، درس دے رہا تھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مدنی زندگی میں مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں 27 غزوات ہوئے ہیں۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام کی خود کی مبارک شرکت رہی ہو۔ بدر میں گئے، احد میں گئے، احزاب میں گئے، فتح مکہ میں گئے، خیبر میں گئے، قریظہ میں گئے، حنین میں گئے، طائف میں گئے۔ اور ٹوٹل 100 جنگیں لڑی گئی۔ کتنی بلا؟ کتنے سالوں میں؟ بولو یار سارے 10 سالوں میں۔ یہاں سبق یاد کیا کرو، سنا نہ کرو۔ کہاں کہاں سے علماء جمع ہو رہے ہیں یہاں آپ کے لیے۔ آپ کچھ سمیٹو علم، نبی کی زندگی محفوظ کرو۔ ٹوٹل جنگیں کتنی ہوئی؟ 100۔ کتنے سالوں میں ہوئی؟ 10 سالوں میں۔ آقا خود کتنی جنگوں میں گئے؟ 27۔ سارے اب دل سے سبحان اللہ سناؤ تو اگلی بات کرو۔ نبی علیہ السلام کی اس مبارک زندگی میں جو نبوی 23 سالہ زندگی بنتی ہے، ٹوٹل 63 سال کی مبارک عمر ہے آپ کی۔ سب سے پہلے جو آپ نے محنت کی ہے اپنی جماعت صحابہ پر، پہلی محنت ان کو ایمان پر لانے کی تھی، دوسری محنت ان کو اعمال پر لانے کی تھی، نماز پڑھنے والے ہو جائیں، سچ بولنے والے ہو جائیں، روزہ رکھنے والے بن جائیں، وضع قطع میری جیسی بنانے والے بن جائیں، ہر کام سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں، ان کی سیرت میری طرح بن جائے، صورت میری طرح بن جائے۔ یہ آقا علیہ السلام کی پہلے مرحلے کی کیا محنت؟ سارے بولو بھائی۔ عقیدے ٹھیک ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے بن جائیں، مجھ سمیت سارے انبیاء کو سچا نبی ماننے والے بن جائیں، میری ختم نبوت پر پختہ یقین رکھنے والے بن جائیں، قبر اور آخرت کی زندگی پر ان کا ایمان درست ہو جائے۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ اس کے بعد اعمال پہ لائے۔ اب نمازی ہو جائیں، سچ بولنے والے ہو جائیں، جھوٹ سے بچنے والے ہو جائیں، زنا سے بچنے والے ہو جائیں، چوری سے بچنے والے ہو جائیں، حرام خوری اور سود سے توبہ کرنے والے ہو جائیں۔ ایک ایک گناہ کو نکالا، ایک ایک نیکی کو زندگی میں جاری کیا اپنی جماعت صحابہ میں۔ تیسرے مرحلے کی محنت تھی، اب دین پر میرے لائے ہوئے دین پر مر مٹنے والے اور جان قربان کرنے والے بھی ہو جائیں۔ سب نے نہیں گئی سبحان اللہ۔ اور عجیب بات، ان 27 سمیت 100 جنگوں میں یہ چھوٹی بڑی لڑی گئی 10 سالوں میں، ٹوٹل صحابہ کرام کی شہادت ہے 259۔
سارے بولو 259. بڑی قربانی. عام مسلمان کے خون کا قطرہ کعبہ سے افضل ہے. سبحان اللہ. صحابی جیسا ایمان. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دے. 9 کلومیٹر لمبا 7 کلومیٹر چوڑا مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. فرماتے ہیں غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر غلہ خرچ کر دے. میرے صحابی میرے ساتھی کا ایمان و عمل اتنا مضبوط ہے, اس کا اخلاص اتنا قوی ہے, وہ ایک مٹھی خرچ کرے. غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر غلہ صحابی کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. وہ صحابہ, اس شان کے صحابہ, اس مقام کے صحابہ. ایک صحابی رات کو جو قرآن پڑھنا شروع ہوئے, سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی, قریب میں ان کا گھوڑا بندھا کھڑا, کوئی ذوق اور محبت اللہ کے کلام کے عشق میں ڈوب کر اللہ کے لیے کتنی عظیم الشان وہ نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ کہف پڑھ رہے تھے. حدیث میں آتا ہے وہ صحابی کی حالت یہ ہوئی کہ تھوڑی دیر بعد دیکھتے کہ قریب ترین روشنیاں آ گئی. گھوڑا بدکنے لگا, ڈر ہوا کہیں میرے بیٹے کو ہلاک نہ کر ڈالے, لات نہ مار دے, کوئی نقصان نہ ہو جائے. پھر وہ آواز آہستہ کرتے, روشنیاں اوپر چلی جاتی, پھر وہ اپنی لے میں جو آتے, پھر روشنیاں قریب آ جاتی. پھر ان کو اپنے بچے کا ڈر ہوتا, پھر آواز آہستہ کرتے, پھر ذوق میں جو قرآن پڑھنا شروع کرتے, رب کی فرشتوں کی جماعت کی روشنیاں پھر قریب آ جاتی. نورانی مخلوق ان کے منہ سے نکلنے والے کلام الہی کے نور کو سننے آ جاتی. حدیث میں آتا ہے, کہتے ہیں صحابی صبح جب ہونے لگی تو میں نے جلدی سے تلاوت کو سمیٹا, نماز پوری کی. اب جب نماز پڑھ کے دیکھا تو ایک لائن تھی جو جا رہی تھی, اور ایک جیسے کچھ سائبان نما ہو, بادل ہوں ایسے, جتھوں کے جتھے جا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں اقدس میں حاضر ہوئے, عرض کہ یا رسول اللہ یہ رہا میرے ساتھ معاملہ. ایک حدیث میں آتا ہے تلک السکینۃ تنزلت, یہ سکینہ تھی جو اتر آئی. ایک حدیث میں آتا ہے یہ فرشتوں کی جماعت تھی جو آپ کے مبارک منہ سے مبارک کلام جو پڑھا جا رہا تھا اس کو سننے کے لیے اتر آئی. سارے تو کہو سبحان اللہ, اچھی سی تو کہو. اور پھر سبحان اللہ کہو تو اس سے اگلا جملہ بھی سناؤں آقا کا. فرمایا اگر تم اسی طرح پڑھتے رہتے, نماز ختم نہ کرتے, وہ کلام الہی کے نور اور آپ کے اخلاص سے پڑھنے کے نور میں وہ فرشتوں کی جماعت اتنی گرفتار تھی, آپ پڑھتے لیتے, صبح کی روشنی ہوتی, سارے مدینے والے ان فرشتوں کی زیارت بھی کر لیتے. یہ تھی جماعت صحابہ. ایمان و عمل پر ہی محنت نہیں کی آقا علیہ السلام نے اپنی جماعت صحابہ کے, ان کے ایمان و عمل کو پھر عروج پر پہنچایا. دو صحابی بیٹھے رات کو دیر تک آقا علیہ السلام کے پاس باتیں کرتے رہے. اندھیری رات تھی. اسید بن حضیر, عباد بن بشر رضی اللہ عنہما رات کو آقا کی صحبت سے جانے لگے. اندھیری رات تھی, راستہ بالکل گھپ اندھیرا تھا. ان کے آگے ایک روشنی چل دی.
سارے کہو یار روشنی جیسے آگے ٹمٹمی لائٹ بیٹری جلتی جا رہی ہو، آگے دونوں کے گھروں کے رخ جو جدا ہوئے، ایک اس گلی میں گیا ایک اس گلی میں، روشنیاں بھی دونوں کی جدا ہو گئی۔ سارے تو کہو یار اس معیار کی جماعت صحابہ کا 100 جنگوں میں کتنے افراد کا خون نکلا؟ 259 کا۔ حضور آقا نامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نبوت اور ختم نبوت کے ڈاکو آپ کی آخر زندگی میں پیدا ہو گئے تھے۔ یہ اسود عنسی مسیلمہ کذاب تو خود مدینہ میں بھی آیا، اس کے سسرالی مدینہ منورہ کے تھے۔ کہاں ایمان لے آتا ہوں اس شرط پر کہ میرے بعد خلافت لکھ دو، آپ کے بعد میں ہوں گا۔ آپ فرمایا تو پوری زمین کی خلافت کہتا ہے میں لکھ دوں، تجھے تو ایک مٹی کی مٹھی بھی نہ دوں۔ خائب و خاسر واپس گیا، آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ کر لینے کے بعد باضابطہ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ یہ ریاض کے قریب یمامہ کا میدان ہے، جنگ یمامہ ہوئی۔ آقا کی پاک ذات کا جب مسئلہ آیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، نبی کی نماز اپنا جہاں فرض ادا کرتے ہیں، نبی کی نماز کی حفاظت کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے اس سنت پر عمل کرنے کا، نبی کی مبارک ریش کی حفاظت کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنا فرض جہاں ہم ادا کرتے ہیں، نبی کے فریضہ روزہ کی ادائیگی کا، ان کی اس عمل کی حفاظت کے فریضے کی ادائیگی کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ گویا جتنے ہم اعمال کرتے ہیں، جہاں ہم اعمال کرنے سے فارغ ہوتے ہیں، سبکدوش ہوتے ہیں، وہیں نبی علیہ السلام کی پاک زندگی کے پاک اعمال کی حفاظت کا فریضہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے، یہ آپ کے کسی مبارک عمل کی حفاظت کی بات نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کی حضور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں دیوبندیوں میں عشق نہیں ہے، اوہو عشق کے دریا جو یہاں بہتے ہیں، کوئی آگے گھونٹ تو بھر کے دیکھے یہاں۔ ہمارے مشائخ اکابر نے لکھا ہے آقا کی ختم نبوت کا جو کام کرے گا، قیامت کے دن رسول اللہ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ کے طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ قادیان میں مرزے کے مرزواڑے کے پاس امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ 1 مہینہ بیٹھے رہے۔ مرزیا اگر تو سچا ہے میدان میں آ، بلند و بالا پہاڑ کے مینار کے اوپر چڑھ کر تو بھی چھلانگ لگا، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، میں سچے پیغمبر کا امتی ہوں تو میں بچ جاؤں گا، تو بدبخت سچا پیغمبر ہے تو پھر تو بچ جائے گا۔ ایمان تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں آئے، علامہ انور شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا ارے شاہ جی یہ کیا کہہ دیا آپ نے، کیا کر آئے ہو؟ کہا حضرت سچ سے کر آیا ہوں، اگر وہ نکل آتا
ہم دونوں بلند مینار سے چھلانگ لگاتے، وہی بدبخت مرتا، میں بچ جاتا، نبی کے دشمن کا ابھی سے میدان صاف ہو جاتا، اس سے اللہ کی زمین پاک ہو جاتی۔ ایمان تھا، آقا کا عشق تھا۔ امام العصر علامہ انور شاہ رحمہ اللہ فرماتے تھے، ختم نبوت کا جو کام کرے گا، آقا کی ختم نبوت کا جو پہرا دے گا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لینے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ میرے نانا قطب الارشاد مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں ہمارے استاد علامہ انور شاہ رحمہ اللہ کو ہر رات حضور ختم الرسل امام الانبیاء سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رات زیارت ہوتی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ بات کو سمیٹتا ہوں، یمامہ کا میدان سجا، مسیلمہ کذاب سمیت 27,000 کافروں کی چٹانیں گری۔ یمامہ کا ایک باغیچہ تھا، باغ تھا جس کا نام حدیقۃ الرحمن رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے دشمنان پیغمبر کا جب قتل عام صحابہ نے کیا تو اس کا نام حدیقۃ الموت پڑا، موت کا باغیچہ، موت کا باغ، اس کا نام پڑا۔ لیکن جو بات ایمان کی بتانا چاہتا ہوں، سارے سبحان اللہ کہو تو صحابی کی شان کا بھی کچھ اندازہ ہوا ہوگا، کس مقام کا ہے صحابی، سبحان اللہ کس مقام کا ہے۔ اور رب ذوالجلال جن کے تقوی کا امتحان لے چکے، 100 نمبر لگا چکے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ جماعت صحابہ تھی جن کے دلوں کا رب نے خود امتحان لیا۔ پوزیشنوں کا اعلان ہوا، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الفائزون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب رب سے راضی گئے، رب ان سب سے راضی ہو گئے۔ وہ صحابہ 1200 صحابہ کی قربانی ہوئی، کتنی؟ 1200 صحابہ نے حضور آقا ختم الرسل امام الانبیاء سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نبوت، ختم نبوت، ذات نبوت کے پہرے پر 12